ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. तमाम किस्म की हम्द सना, तारीफ़ व तस्बीहात, तमजीदात, किब्रियाई और बड़ाई उस अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए। दुरूद सलाम जनाब हज़रत मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर। पिछले खुतबे जुमे के अंदर आपके सामने अल्लाह रब्बुल आलमीन की तौफीक के बारे में इस मौजू की मुनासबत से आपके सामने कुछ बातें अर्ज़ फरमाया। हकीकत में जो बात, जो मौजू या जो उन्वान ज़रूरी होते या मुआशरे के लिए, लोगों के लिए बहुत अहम होते, इतना ही शैतान उस मौजू को उलमा के जहन से दूर कर देते, उलमा के अहले इल्म की ज़ुबान से, फ़िक्र सूझ से वो दूर कर देते। हकीकत में आपने भी और मैंने भी तौफीक जैसे मौजू के बारे में कहीं नहीं सुने होंगे। इस मौजू के बारे में बहुत कम मुआशरे में बयान की जाते, क्योंकि जिसकी हकीकत, जिसके बगैर, जिसके समझने के बगैर न दुनिया की ज़िंदगी के अंदर हम मुवफ़्फ़क़ और कामयाब हो सकते,
اور نہ آخرت کی زندگی کے بارے میں۔ اس وجہ سے اس موضوع کی قدر و قیمت، اس موضوع کی اہمیت ہمارے معاشرے کے اندر بہت کم ہے۔ آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا کہ توفیق اللہ رب العالمین کی عظیم نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت ہے کہ جس کے بارے میں علماء کرام کا کہنا ہے لم ينزل شيء اعظم من التوفیق، اللہ رب العالمین ذات نے توفیق جیسے عظیم نعمت سے بڑھ کر کوئی نعمت دنیا میں نازل ہی نہیں فرمایا، کیونکہ اگر مبالغہ نہ ہو جائے، ہدایت سے، ایمان سے، قرآن کی تلاوت سے، نماز سے، خیرات و صدقات سے بڑھ کر عظیم عمل وہ توفیق ہے۔ یعنی توفیق کا مقابلہ کوئی عمل نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایمان کا نزول تھا، قرآن موجود تھے، وحی نازل ہو رہا تھا، لیکن ہدایت ایمان کا راستہ بھی واضح تھا، لیکن اللہ رب العالمین ایمان کی توفیق سے ابو بکر عمر جیسے عظیم ہستی کو توفیق ملا، لیکن ابو لہب ابو جہل جیسے عظیم آدمی کو ایمان کی توفیق سے محروم کر دیا اللہ رب العالمین۔ اسی لیے توفیق، اس کی قدر و قیمت، اس کی اہمیت کا اندازہ ہم علماء کے اس قول سے بھی لگا سکتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے توفیق جیسے عظیم نعمت سے بڑھ کر کوئی نعمت دنیا میں نازل نہیں فرمایا۔ یہاں تک کہ ہم دنیا کی زندگی کے اندر بھی کوئی کام کرے، اس سے پہلے کہ ہم اللہ پر بھروسہ، توفیق، توکل نہ کرے تو کامیاب نہیں ہو سکتے اور ہم اس سے محروم ہو سکتے۔ ایک سادہ سی مثال آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ہم بیمار ہو جاتے ہیں، کوئی سے بھی بیماری آ جاتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، وہ ہمیں بڑا سا ایک لسٹ لکھ دیتے ہیں کہ تم نے یہ کھانا نہیں کھانا، فلان کھانا استعمال نہیں کرنے، آپ کے لیے صحیح نہیں ہے، یہ فلان چیز استعمال نہیں کرتے، حالانکہ یہ سارے چیز ہمارے ملکیت میں، ہمارے کنٹرول میں ہوتے ہیں، لیکن ہم استعمال نہیں کر سکتے کیونکہ اللہ رب العالمین نے ہمیں توفیق ہی نہیں دی ہے اس کی استعمال کرنے کا۔ اسی طرح توفیق اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک عظیم نعمت، ایک عظیم ہدیہ ہے جسے اللہ رب العالمین دے دیتے ہیں، اسے دنیا اور آخرت کی بلائی مل جاتی ہے۔ اور اسی طرح ایک گھونٹ کا پانی ہم اپنے منہ میں نہیں لے جا سکتے اگر اللہ ہمیں توفیق نہ دے۔ نماز کی طرف آتے اگر اللہ ہمیں توفیق نہ دے، نماز کی طرف آ نہیں سکتے، وضو نہیں کر سکتے، نماز نہیں پڑھ سکتے۔ الغرض سارے کے سارے جو اعمال ہیں یہ اللہ رب العالمین کی توفیق کے بغیر ناممکن ہے۔ توفیق کے مقابلے میں ایک لفظ جسے استعمال کیا جاتا ہے اسے کہا جاتا ہے خذلان۔ دنیا میں دو ہی چیزیں ہیں، یا ہم اللہ کی توفیق سے مالا مال کامیاب ہیں، یا ہم اللہ کی توفیق سے محروم ہیں، جسے مخذول، رسوا، ناکام، نامراد کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس نکتے کو قرآن کریم کے اندر ذکر فرمایا ہے کہ یا ہم اللہ کی توفیق سے مستفید ہیں، دنیا کے اندر کامیاب ہیں، یا ہم اللہ کی توفیق سے محروم ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں سورۃ آل عمران کے اندر آیت نمبر 160 میں اِن يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ، اگر اللہ رب العالمین تمہاری مدد کرے، اگر اللہ رب العالمین تمہاری مدد کرنے میں ساتھ ہو جائے، فَلَا غَالِبَ لَكُمْ، کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا، نہ تمہارے شہوتی نفسی، نہ کوئی دشمن، نہ کوئی طاقتور انسان، کچھ بھی غالب نہیں آ سکتے۔ لیکن وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ، اگر اللہ رب العالمین اپنا توفیق تمہارے اوپر سے ہٹا دے، اپنا توفیق چھوڑ دے، تمہیں اپنے آپ پر چھوڑ دے، اپنے حالت پر چھوڑ دے تمہیں اللہ تعالیٰ، فلا وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ، کوئی تمہیں توفیق دینے والا، کوئی تمہیں مدد کرنے والا، کوئی تمہیں فائدہ پہنچانے والا نہیں ہوگا۔
اگر اللہ تمہیں اپنے حالت پر چھوڑ دے، جو تم چاہو کرو، نہ تم نیکی میں کامیاب، نہ دنیا کی کاروبار میں کامیاب، اور نہ آخرت کی زندگی میں کامیاب، کسی بھی لمحے میں، کسی بھی امور میں آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اسی لیے توفیق جیسے عظیم نعمت سے ہر وقت ہمیں اللہ رب العالمین سے مانگنی چاہیے، یا اللہ مجھے نیکی کرنے کی توفیق، نماز پڑھنے کی توفیق، نیک عمل انجام دینے کی توفیق سے نواز مجھے۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ، امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَأَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ وَالْعَارِفُونَ بِاللَّهِ، تمام علماء کا اس بات پر اتفاق ہے، اور جن علماء کا تعلق اللہ رب العالمین سے مضبوط ہے ان سب کا ایک ہی اتفاق عمل ہے، کہتے ہیں توفیق کہتے ہیں اللہ یکلک الی نفسک۔ توفیق کسے کہتے ہیں؟ اللہ رب العالمین تجھے اپنے نفس کی سپرد نہ کرے کبھی بھی۔ توفیق اللہ تجھے اپنے نفس کی سپرد ایک لمحہ کے لیے نہ کرے، بلکہ دنیا کی زندگی میں، نیکی کرنے میں، جنت حاصل کرنے میں، گناہ سے بچنے میں اگر اللہ تجھے اپنے نفس کی سپورٹ کرے تو کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تجھے اللہ اپنے نفس کی سپورٹ نہ کرے بلکہ ہر وقت اللہ کی نگرانی، اللہ کی توفیق، اللہ کی قدرت اور اللہ کے ہاتھ میں ہو، تو اللہ کی حفاظت نگرانی میں ہو، وگرنہ اللہ اگر ہمیں اپنے حالت پر چھوڑ دے کسی بھی لمحے میں ہم نہ کامیاب ہو سکتے ہیں اور نہ کامیاب۔ اس توفیق کی مثال یوں سمجھے، باپ ہے، ماں ہے، اس کا ایک بیٹا ہے یا ایک بیٹی ہے، خوبصورت، خوب سیرت، خوب اخلاق، باشعور، تعلیم حاصل کرنے والا، ہر وقت ماں باپ کا دھیان اس کے اپنے بیٹے پر ہوتے ہیں، کیا کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں، کس کے ساتھ ملتے ہیں، پڑھتے ہیں کس طرح، 24 گھنٹہ باپ کا نگرانی اپنے اولاد پر ہوتے ہیں۔ توفیق بھی اسی طرح ہے، اللہ رب العالمین بلوغت سے لے کر، پیدائش سے لے کر موت تک، قبر کی تاریکی تک اللہ رب العالمین آپ کو ایسے ہی توفیق سے نوازے گا۔ اگر اللہ تعالیٰ تجھے بچپن سے قبر تک اپنے حالت پر چھوڑ دے، دنیا کی کسی بھی لمحے میں نہ کامیاب ہو سکتے ہیں اور نہ کامران ہو سکتے ہیں آپ۔ تو اس لیے علماء کہتے ہیں توفیق ان التوفیق علی قدر القربہ، توفیق کسے ملتے ہیں؟ جب بندہ اللہ سے زیادہ قریب ہوتے ہیں تو اللہ رب العالمین اس بندے کو توفیق سے نوازتے ہیں۔ جب بندہ جتنے اللہ سے دور ہوتے ہیں اتنے ہی اللہ کی توفیق سے محروم ہوتے ہیں۔ یہ مت کہنا میں توفیق کے بغیر، اللہ کی قدرت و طاقت کے بغیر، اللہ کی توفیق کے بغیر میں دنیا کی زندگی میں بھی کامیاب ہوں گا اور نیکی کرنے میں بھی کامیاب ہوں گا، گناہ سے بچنے میں بھی کامیاب ہوں گا۔ الغرض کبھی بھی نہیں ہو سکتا یہ معاملہ۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں التوفیق خیر قائد، یہ توفیق جو ہے یہ بہترین قائد ہے، تجھے ہانک کر نیکی کی طرف لے جاتے ہیں، تجھے ہانک کر گناہ سے بچا دیتے ہیں، تجھے ہانک کر اللہ رب العالمین تک قریب کر دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، لوگوں تم اللہ کی طرف فقیر ہو۔ فقیر ہم سمجھتے ہیں پیٹ گبو کا، کھانے پینے کا کچھ بھی نہیں ہے، جیب خالی ہے فقیر ہے، نہیں، ہم سب اللہ کی در کا فقیر ہے۔ کس چیز کا؟ اللہ کی توفیق کا فقیر ہے۔ کسی اللہ توفیق نہیں دیتے نیکی کرنے کی، ہم اللہ کی در کا فقیر ہے، توفیق سے فقیر ہے، اللہ کی طاقت سے، اللہ کی نگرانی سے ہم دور ہے۔ جب بندہ اللہ کی نگرانی سے دور ہو، اللہ کی توفیق سے دور ہو، تو پھر اللہ بندے کو اپنی حالت پر چھوڑ دیتے ہیں، جو چاہو تم کرو، نہ دنیا کے کسی لمحے میں کامیاب ہو سکتے ہیں اور نہ آخرت کی جنت حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ تو الغرض عزیز بھائیو، توفیق جیسے عظیم نعمت، اللہ رب العالمین کے عظیم نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت ہے جسے اللہ رب العالمین یہ توفیق سے نوازے، وہ دنیا کے کسی لمحے میں وہ ہو کامیاب و کامران۔ پچھلے جمعے کے اندر کچھ اسباب آپ کے سامنے پیش کیا تھا کہ ہم توفیق کیسے حاصل کریں، حصول توفیق کی کون کون سی اسباب ہیں، کیسے ہمیں
کر سکتے ہیں کہ ہم اللہ کے قریب بن جائیں گے، اللہ ہمیں دنیا کے ہر لمحے میں توفیقوں سے نوازے گا، پہلا اسباب بتایا تھا ہم تکبر و خود پسندی عجب سے اجتناب کریں، آپ کے سامنے تفصیل سے عرض فرمایا۔ اور دوسرا سبب آج آپ کے سامنے پیش کروں گا، وہ ہے آپ چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین توفیق سے نوازے، وہ یہ ہے اللہ رب العالمین کی طرف عاجزی، تضرع، انکساری سے پیش آ جائے، اللہ کی طرف ہم عاجز بن جائے۔ اللہ رب العالمین کو تکبر والا شخص پسند نہیں ہے، اللہ رب العالمین کو کمزور، شکستہ حال اور عاجز بندہ اللہ کو پسند ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر ہمیں یہ تعلیم دیتے ہیں، جو ہر نماز کے اندر ہم پڑھتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہونا تو یہ چاہیے۔ یہاں پہ اللہ رب العالمین نے اصل حقیقت کو پہلے ذکر نہیں کیا، اصل مقصد کو پہلے ذکر کرنے کے بعد ہدف کو بیان فرمایا، تقدیم و تاخیر کیا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے پہلے انسان مدد طلب کرتے، پہلے انسان مدد طلب کرتے ہیں، پھر وہ کام شروع کرتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین مقصد کی اہمیت کے لیے وسیلہ کو پہلے ذکر فرمایا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی ہم تیری عبادت کرنے میں تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں، یا اللہ تیری عبادت کرنے میں ہم تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں، تیرے توفیق کے بغیر نہ ہم تیری عبادت کرنے میں کامیاب اور نہ تیرے لیے عبادت کو خالص کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین اس آیت کے اندر ہمیں یہ نکتہ سکھاتے ہیں کہ توفیق اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے۔ اگر آپ چاہو کہ میں اللہ کا نیک مخلص بندہ بن جاؤں تو اللہ کے توفیق کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیرے ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اپنے کتاب کے اندر مجمع الفتاوی، اقرب الطرق الى اللہ تعالی الافتقار والتضرع واغلب الحجہ بین العبد وبین اللہ باب الدعاء، سب سے آسان راستہ، سب سے ہلکا اور آسان راستہ جو بندے کو اللہ رب العالمین تک قریب کر دیتے ہیں، وہ راستہ کیا ہے؟ تضرع، عاجزی اور انکساری ہے۔ بندہ کس وقت اللہ سے قریب ہو جاتے ہیں؟ جب بندہ شکستہ حال ہوتے ہیں، اخلاق کے لحاظ سے، زندگی کے لحاظ سے، عبادت کے لحاظ سے نرم مزاج ہوتے ہیں، عاجز بن کے رہتے ہیں، اللہ کے سامنے یہ بندہ اللہ تک قریب ہو جاتے ہیں۔ تو اسی لیے جب بندہ اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں، شکستہ حال ہو جاتے ہیں، تضرع، انکساری، عاجزی سے اللہ کے سامنے پیش آتے ہیں، تو اس بندہ کو اللہ رب العالمین دنیا کے کسی بھی لمحے میں ہو، کسی بھی امور میں ہو، اللہ بندے کو توفیق سے نوازتے ہیں۔ نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، وضو کرتے ہیں، قرآن تلاوت کرتے ہیں، یہ سارے اللہ رب العالمین کی توفیق سے ہوتے ہیں۔ اللہ اگر توفیق سے ہمیں نہ نوازے تو ہم نہ قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں، نہ نماز پڑھ سکتے ہیں، اور نہ کوئی بھی اعمال بجا لا سکتے ہیں۔ لیکن آج کل اللہ رب العالمین کی فرامین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام ہمارے دل پہ اثر کیوں نہیں کرتے؟ سنتے تو ہیں ہم، دیکھتے تو ہیں ہم، سمجھتے تو ہم، لیکن وہ عمل جو صحابہ کرام فوراً بجا لاتے تھے وہ ہمارے اندر نہیں ہے۔ کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ رب العالمین کسی بندے کو عذاب دینا چاہے، جب اللہ رب العالمین کسی بندے کو عذاب دینا چاہے تو ما ضرب اللہ عبدا عقوبة من قسوة القلب، اللہ رب العالمین جب کسی بندے کو عذاب دینا چاہے تو اس کے دل کو سخت کر دیتے ہیں۔ یہ سختی دل کا سخت ہونا اللہ کی طرف سے خطرناک عذاب ہے کہ انسان کے دل پر نہ کوئی بات اثر کرتی ہے، نہ کوئی حق، نہ قرآن کی تلاوت، نماز پڑھتے جائے، روزہ رکھتے جائے، اسی کیفیت میں ہے جیسے کہ پتھر کے اوپر جتنے بات سناؤ عمل نہیں کرتے، اثر نہیں ہوتے۔ اسی طرح ہی دل جب سخت ہو جائے اللہ کی طرف سے ایک عذاب ہے جب بندے پر مسلط ہو جاتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ سب سے بندہ قریب اللہ تک اس وقت ہو جاتے ہیں جب بندہ عاجز ہوتے ہیں،
عاجزی انکساری سے اللہ کے سامنے پیش آتے ہیں، اور فرمایا وَأَغْلَظُ الْحِجَا بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ اللَّهِ بَابُ التَّعَاوُنِ، سب سے غلیظ گندا پردہ بندے اور اللہ کے درمیان وہ کون سے پردہ ہے؟ انا کا پردہ ہے، میں ہی ہوں، میں نے یہ کام کیا ہے، بس اپنے طاقت، اپنے قدرت سے، اپنے جذبات سے، اپنے کمائی سے میں نے یہ کام کیا ہے۔ یہ بات ایسے جملہ ہے کہ جو بندہ اور اللہ کے درمیان ایک آڑ بن جاتے ہیں، بندہ اللہ سے دور ہو جاتے ہیں، اللہ بندے سے دور ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے کسی بھی لمحے میں توفیق کو اللہ رب العالمین کی طرف سے مانگے، کسی بھی لمحے میں اللہ سے یہی مانگے، یا اللہ تجھ سے تیرے توفیق کا بھی مانگتا ہوں، نیکی کرنے کی توفیق مجھے عطا فرما، گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ کہ جو جملہ آپ کے سامنے بیان فرمایا تھا لا حول ولا قوت الا باللہ، اس جملے کے اندر عظیم درس ہم یہی دیتے ہیں۔ ہر وقت اس جملے کو دہرانے سے کیا ہوتے ہیں؟ اللہ رب العالمین نیکی کرنے کا راستہ ہمارے لیے آسان فرماتے ہیں، گناہ سے بچنے کا راستہ اللہ رب العالمین آسان فرماتے ہیں، گناہ سے ہم بچ سکتے ہیں، ایک نیکی کے بعد دوسرے نیکی کرنے کی توفیق ہمیں ملتی ہے۔ تو اس لیے ہر وقت بندہ اللہ رب العالمین سے یہی دعا کرے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک ثبت قلبی علی طاعتک، اے دلوں کو پھیرنے والا، اے دلوں کو تبدیل کرنے والا، میرے دین کو اپنے اطاعت، اپنے فرمان برداری، اپنے دین کی خدمت کی طرف پھیر دینا۔ اور دوسرا سبب اللہ رب العالمین کی توفیق کے حصول کے لیے وہ ہے دعا ہے۔ دعا جو آج کل ہمارے معاشرے کے اندر بالکل غائب ہو گیا ہے۔ ہم میں سے ایک طبقہ ہے، ایک گروہ ہے جو ہم اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، اتنے تشدد پذیر ہو گیا ہے کہ نہ فرض نماز کے بعد دعا کرنے کو ختم کر دیا ہے، سنتوں کے بعد انفرادی طور پر اذان اقامت کے دوران جمعے کے دن جو قیمتی لمحہ ہے، ان سارے لمحات کو فتویٰ دے دے کر سارے دعا ختم کر دیا ہے، دعا کرنے سے ہی توڑ دیا ہے سب نے، واللہ المستعان۔ اور ایک گروہ ایسے بھی ہے جو اس معاشرے کے اندر صرف دعا کو خاص کر دیا ہے فرض نمازوں کے بعد ہی پڑھنے، بس باقی کسی بھی لمحے میں دعا کرنا جائز نہیں ہے۔ حالانکہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم 23 سال زندگی کے اندر آپ 23 سال امام رہے، امامت فرمایا، کسی بھی لمحے میں کسی بھی نماز کے بعد آپ نے اجتماعی طور پر دعا نہیں فرمایا۔ لیکن ہمیں کیا اللہ سے ضرورت نہیں دعا مانگنے کی؟ دعا ایک اہم عبادت، ایک اہم فریضہ ہے جن کے کرنے سے اللہ رب العالمین اپنا عظیم نعمت توفیق سے نوازے گا ہمیں، لیکن ہم اس دعا سے بھی کیا ہو گیا؟ کنارہ کش ہو گیا، فتویٰ بازی کی وجہ سے دعا کو بھی ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ دعا کرنے تو کس طرح؟ سب سے پہلے جب بندہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں دعا کرنے کے لیے، اس کے لیے وضو کرنے کے ضروری نہیں ہے کہ انسان دو وضو کر کے بیٹھ جائے، منہ قبلہ کی طرف کرے، 2 رکعت نماز پڑھے، پھر اللہ کے سامنے گر گرائے دعا کرے، اور دعا کرتے ہوئے ہمارے آنکھیں آسمان کی طرف اور دل بازار میں، جسم مسجد کے اندر، اور ہم بھی دعا کرتے ہیں، فکر سوچ دنیا میں گھومتے ہیں، پھر کہتے ہیں ہمارا دعا قبول نہیں ہوتے۔ سلف صالحین کہتے ہیں ہمیں پرواہ نہیں ہے کہ ہمارا دعا قبول ہوا یا نہیں ہوا، لیکن جب اللہ کسی بندے کو دعا کرنے کی توفیق دے دیتے ہیں تو سمجھ لینا اللہ رب العالمین دعا قبول بھی فرمائے گا۔ دعا کیسے کرے؟ سب سے پہلے بندہ جب دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین کے حمد و ثنا بیان کرے، الحمدللہ، درود شریف کے بعد، اور اس کے بعد سب سے پہلے جو چیز دعا کی قبولیت اور اللہ کے درمیان آڑ بن جاتے ہیں وہ گناہ ہے۔ گناہ سے انسان پہلے توبہ کرے، یا اللہ میں گناہگار ہوں، گناہوں کو معاف کرنے والا تیرے سوا کوئی ہے ہی نہیں ہے، گناہ سے معافی مانگے، گناہ سے توبہ کرے، اور اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین سے ہدایت کی طلب مانگے، یا اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت کی طلب دے، اور اس کے بعد جہنم سے پناہ مانگے، پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین سے اپنا حاجت پیش کرے۔ پھر اللہ رب العالمین کیسے بندے کی دعا قبول نہیں کرتے؟ یہ افضل عبادت ہے، الدعاء مخ العبادہ،
دعا عبادت کا مغز ہے. الدعاء هو العبادہ، دعا عبادت کا اصل ہے، عبادت ہے. اور جب بندہ دعا کرنے سے دور ہو جاتے ہیں، بندہ اللہ سے دور ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي. جب بندہ مجھ سے دعا کرنے سے عار بن جاتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، دور ہو جاتے ہیں، تو یہ بندہ اللہ سے دور ہو جاتے ہیں اور اس بندے کو اللہ رب العالمین جہنم میں ڈال دیتے ہیں. ہر وقت انسان اللہ رب العالمین سے دعا مانگے، یہ افضل عبادت ہے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ جو بندہ اللہ سے دعا کرتے ہیں، سمجھ لینا اللہ رب العالمین نے اس کو دعا کرنے کی توفیق دیا ہے. اور جب بندے کو اللہ رب العالمین نے دعا کرنے کی توفیق دیا ہے، اللہ رب العالمین نے ہر خیر کا دروازہ اس کے لیے کھول دیا ہے. جب کوئی بندہ اللہ سے دعا کرتے ہیں تو گویا کہ اللہ رب العالمین نے سارے خیر کا راستہ اس بندے کے لیے کھول دیا ہے. اب جب بھی دعا کرے گا اللہ رب العالمین اس بندے کی دعا کو سن لیتے ہیں. اور جمعہ کا دن ہے، جمعہ کے دن کے اندر بھی ایک ٹائم ہے جو سب سے عظیم اور قیمتی ٹائم ہے، جس میں جب بندہ دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین اس بندے کی دعا کو بھی رد نہیں فرماتا. وہ ہے جب امام منبر پہ بیٹھ جاتے ہیں سلام پھرنے تک، یہ ایک عظیم ٹائم ہے. اسی طرح جمعے کے دن عصر کی نماز کے بعد سے لے کر مغرب کے اذان تک یہ مختصر ٹائم ہے. سلف صالحین جب جمعے کے دن عصر کی نماز پڑھ لیتے تھے تو گھر میں نہیں جاتے تھے، مغرب تک مسجد کے اندر ٹھہر جاتے تھے اور دعا کرتے تھے، کیونکہ یہ ٹائم بہت قیمتی ٹائم ہے. ہمارے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. تو اس لیے ہم دعا کرنے سے کبھی مایوس نہ ہویا کریں. ہر وقت یہ دعا ایسا ذریعہ ہے جس کے نتیجے میں اللہ رب العالمین آپ کو توفیق سے نوازے گا، اور یہی توفیق کے بدلے میں اللہ تعالیٰ جنت آپ کو دے دے گا. توفیق اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک عظیم نعمت ہے. تو معلوم ہوا اللہ رب العالمین کی توفیق کے بغیر دنیا کی زندگی اور آخرت کے معاملے میں ہم کامیاب نہیں ہو سکتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ قسم بینکم اخلاقکم کما قسم بینکم ارزاقکم. لوگوں، اللہ رب العالمین نے جس طرح تمہارے رزق کو تقسیم کر دیا ہے تمہارے درمیان، تمہارے رزق کو روزی تقسیم کر دیا ہے تمہارے درمیان، اسی طرح تمہارے اخلاق کو بھی تمہارے درمیان تقسیم کر دیا ہے. معاشرے میں دیکھتے نہیں ہے لوگ کئی قسم کے ملتے ہیں، بعض برے اخلاق والا، بعض اچھے اخلاق والا، بعض نرم مزاج والا اور بعض سخت مزاج والا. اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے رزق بھی تمہارے درمیان تقسیم کر دیا ہے. وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى وَاللَّهُ يُعْطِي الدُّنْيَا مَنْ يُحِبُّ وَمَنْ لَا يُحِبُّ. لوگوں یاد رکھنا، اللہ رب العالمین اس شخص کو بھی دنیا دے دیتے ہیں جسے محبت کرتے ہیں، اور جسے محبت بھی نہیں کرتے اللہ اسے دنیا دے دیتے ہیں. اللہ کافر کو بھی دنیا دے دیتے ہیں، مسلمان کو بھی دنیا دے دیتے ہیں. اللہ دنیا کافر کو بھی دیتے ہیں، مشرک کو بھی دے دیتے ہیں اور مسلمان کو بھی دے دیتے ہیں. لیکن واللہ یعطی الدنیا الا من یحب. اللہ رب العالمین دین اسے دے دیتے ہیں، دین کی سمجھ اسے عطا کر دیتے ہیں جسے اللہ چاہتے ہیں، جسے لوگ نہیں، جسے لوگ چاہتے ہیں اسے دین کی سمجھ نہیں دیتے. کیوں؟ انبیاء کرام کو ان کی قوم چاہتے تھے، ہر نبی کو ان کی قوم سنسار کرنے لگے، جادوگر ساحر کاہن کہنے لگے، اس لیے کوئی قوم اپنے نبی کو نہیں چاہتے تھے. لیکن اللہ فرماتے ہیں دین اللہ اسے دے دیتے ہیں جسے محبت کرتے ہیں، اور دنیا ہر ایک کو دے دیتے ہیں. تو معلوم ہوا جب اللہ کسی کو دین دنیا دے دیتے ہیں یہ اس کی محبت کی نشانی نہیں ہے. اللہ اسے محبت کرتے ہیں اسے دنیا دے دیتے ہیں، اور کسی کو دنیا نہیں دیتے اللہ اسے محبت نہیں کرتے. نہیں، یہ کسی محبت کی نشانی نہیں ہے، بلکہ دین اللہ اسے دے دیتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں. معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتے ہیں، آپ نے ایک دن اللہ کے رسول سے فرمایا انی احبک یا معاذ. اللہ کے رسول نے فرمایا معاذ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں. اور یہ سنت طریقہ بھی ہے، جب ہم کسی سے محبت کرتے ہیں تو ان کو زبان سے بولے انی احبک، میں تجھ سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں. ہمیں تو بہت سارے موبائل کے اندر نمبر یاد آتے ہیں، یاد کر لیتے ہیں، لیکن ایک جملہ دعا ہمیں یاد نہیں ہوتے. معاذ رضی اللہ عنہ کو اللہ کے رسول نے فرمایا انی احبک یا معاذ،
اے معاذ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں. آپ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول میں بھی آپ سے محبت کرتا ہوں. احبک الذی احببتنی لہ، جس ذات کی وجہ سے آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں میں بھی اسی اللہ کی وجہ سے تم سے محبت کرتا ہوں. آپ نے فرمایا معاذ لا تدعن فی دبر کل صلاۃ او مکتوبہ، اے معاذ رضی اللہ عنہ ہر فرض نماز کے بعد اور ہر نماز کے بعد یہ دعا ہرگز مت چھوڑنا. اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ تم میری مدد فرما، مجھے توفیق دے میں تیرے ذکر کروں. اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک، اور تیرا شکر ادا کر لوں، و حسن عبادتک، اور ایسے عبادت کروں تیری عبادت جو تم چاہے. اللہ فرماتے ہیں عبادت تو ہر ایک کرتے ہیں. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ نے موت اور حیات کو انسانوں کو پیدا اس لیے فرمایا ایکم احسن عملا، تم میں سے اچھا عمل کرنے والا کون ہے. اللہ کو اچھا عمل مطلوب ہے، ویسے عمل مطلوب نہیں ہے، عمل تو ہر کوئی کرتے ہیں، لیکن اللہ یہ جانچنا چاہتے ہیں تم میں سے بہترین عمل کرنے والا کون سا ہے. اللہ اسے محبت کرتے ہیں. تو اس لیے 24 گھنٹے کے اندر ہم کسی بھی وقت ایک ٹائم نکلے اللہ رب العالمین سے دعا کرے، دعا سے مایوس مت ہوا کرے. ہر وقت بندہ ٹائم نکلے اللہ سے دعا کرے. یہ دعا ہے ذریعہ بن جاتے ہیں، سبب بن جاتے ہیں. اسی دعا کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر بھی ہمیں کامیاب کر دیتے ہیں اور آخرت کی زندگی کے اندر بھی اللہ رب العالمین ہمیں کامیاب کر دیتے ہیں. اور آخری اسباب آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، وہ ہے نماز ہے. نماز پڑھنے سے، نماز کو قائم کرنے سے اللہ رب العالمین اپنا عظیم نعمت توفیق سے نوازے گا انسان کو. نماز کیا ہے؟ صحابہ کرام کیا کرتے تھے؟ اذا فزعوا فزعوا الى الصلاۃ، جب بھی کوئی مشکل پیش آتے تو نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے. جب بھی کوئی مشکل آتے ہیں، اور آج ہم نے نماز کی ستون کو ہم نے توڑ دیا ہے. 4 رکعت نماز کو 10 منٹ میں پڑھ لیتے ہیں، 4 رکعت نماز کو 4 منٹ میں پڑھ لیتے ہیں، اور دعا کرنے کے لیے ہم پر انتظار کرتے ہیں. 1 منٹ دعا کرتے ہیں اور ہاتھ کو چہرے میں پیٹ دیتے ہیں، بس دعا ہو گیا. نہیں ہے، نماز اللہ رب العالمین کے ساتھ ایک مکالمہ ہے، گفتگو ہے. جب نماز میں ہم کھڑے ہو جاتے ہیں گویا کہ ہم اللہ رب العالمین سے بات چیت کر رہے ہیں. تو یہ نماز، یہ سارے اسباب ہمیں یہ یاد دلانے کرتے ہیں کہ بندہ کس وقت اللہ سے قریب ہو جاتے ہیں، جب بندہ اللہ رب العالمین کو توفیق دے دیتے ہیں. اس توفیق کے نتیجے میں دنیا میں بھی انسان کامیاب اور آخرت کی زندگی میں کامیاب. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیاب و کامران کرے، اور عظیم جیسے توفیق کی نعمت سے ہمیں نوازے، جن کے بدلے میں اللہ تعالی ہم جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام